نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک یا راحت العاشقین۔ انتہائی قابل احترام حاضرین و سامعین، جمعۃ المبارک کی آج کی یہ بابرکت نشست اس عظیم الشان اور پرفیض اور فیض بار درگاہ بساں شریف پہ اس مسجد میں انعقاد پذیر ہے، اور یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم آج کے اس بابرکت دن، اس بابرکت مجلس میں، اس روحانی آستانہ فیض بار پہ ہم حاضر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت، جمعۃ المبارک کا اجتماع، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا، عبادت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا اور عمل اور اطاعت کے راہ پر چلنے کی کوشش کرنا، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اور جب ہم مل کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، ایک تو یہ فریضہ ہے جمعۃ المبارک، وہ تو بہر صورت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی عبادت کے لیے حاضر ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کے اجتماعی نشست میں ہمیں دین اسلام کی تعلیمات اخذ کرنے، سیکھنے اور سکھانے کا موقع ملتا ہے، اور ہم ایک پیغام لے کے اٹھتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں چند ایک باتیں اسی اعتبار سے کہ ہم نیکی، تقوی، پرہیزگاری، ورع، زہد، عمل، اطاعت، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع، توبہ، استغفار، پاکیزگی اختیار کرنا، طہارت ظاہری باطنی، اس مناسبت سے چند ایک باتیں میں پیش کرتا ہوں، گوش گزار کرتا ہوں، اور پھر ہم اپنی عملی زندگی کو سنواریں اور پھر دوسروں کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے، اپنے جو اخوت کے رشتے میں، اس رشتہ اسلام میں کلمہ طیبہ کی مالا کے ذریعے جو اہل ایمان ہیں، اہل اسلام ہیں، ان کے لیے درد رکھیں، ان کے لیے اچھا گمان رکھیں، ان کے لیے خیر اور بلائی کا سوچیں، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تمام پہلو، گو کہ بہت زیادہ وقت نہیں ہوتا اس اجتماع میں، چند ایک باتیں میں اس مناسبت سے کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ رب سبحانہ و قدوس پسند کرتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو اور توبہ کرنے والوں کو۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ جو توبہ کرتے ہیں اس کی بارگاہ میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور المتطہرین جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں ان سے محبت کرتا ہے۔ اگر ہم غور کریں اور گہرائی میں جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ رب وحدہ لا شریک کسی سے محبت کرے، کیا یہ تھوڑی سی بات ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ پوری زندگی عبادات، اعمال صالحہ، نیکی، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا، ناسیہ فرسائی، سجدہ ریز ہونا، عبادات، اعمال، اذکار، ان ساری جد و جہد اور کوشش کا مقصد یہ ہوتا ہے
کہ وہ رب غفور الرحیم ہم سے راضی ہو جائے اور اس کے پیارے حبیب لبیب سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی نصیب ہو جائے۔ ہم نسبت مصطفیٰ اختیار کر کے دامن رحمت مصطفیٰ حضور کے دامن سے وابستہ ہو کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا اہتمام کر لیں۔ پوری زندگی کا مجاہدہ اسی نقطے کے گرد گھومتا ہے، خواہ وہ اللہ کے حقوق عبادات کا معاملہ ہو یا حقوق العباد، جس طرح اللہ کی مخلوق کی بھلائی اور خیر کی میں نے بات کی وہ معاملہ ہو۔ ان دو باتوں کے ذریعہ سے، حقوق العباد اور حقوق اللہ کے ذریعہ سے، اللہ کے حقوق کی پاسداری اور بندوں کے حقوق کی پاسداری کے سبب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے، اس کے قریب ہونا مقصود ہوتا ہے، اس کا قرب حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، اس سے محبت کا رشتہ استوار ہو جائے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یاد رکھیے اس قرب کے رشتے کو استوار کرنے کی بنیاد اور اساس دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں غلامی کا رشتہ استوار کرنا ہے۔ اسی لیے محبت مصطفیٰ اور نسبت مصطفیٰ کو ان تمام تعلیمات کی اصل اور بنیاد قرار دیا گیا۔ تو رب سے محبت، یہ قرآن پاک میں اعلان بھی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، پیارے حبیب فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو پس میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اس بات کو ذہن نشین رکھیں، اللہ تعالیٰ بندوں سے ہر حال میں محبت کرتا ہے، لیکن جب آپ عمل، اطاعت اور روحانی رشتوں سے جڑ کے جاتے ہیں اس کی بارگاہ سے کتنا پیار ملتا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، یہ ہمارے وہم و گمان اور خیال میں نہیں آ سکتا ہے۔ بس یہ بات یاد رکھیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، فاتبعونی، اتباع مصطفیٰ، غلامی مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ اور عشق رسول کی نعمت سے مالا مال ہو جاتے ہیں، ان سے اللہ محبت کرتا ہے۔ جو توبہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، صغیرہ کبیرہ گناہ مولا معاف کر دے ہمیں، سچی سچی توبہ و استغفار کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ ان توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ توبہ کا عنوان بڑا وسیع ہے، اللہ کا اعلان ہے، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، تم سب اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو اے اہل ایمان، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں نجات عطا فرما دے، تمہیں کامیابی عطا فرما دے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ توبہ اور استغفار کا راستہ کامیابی اور کامرانی کی طرف فتح کی چابی اور کنجی کا درجہ رکھتا ہے۔ جب رجوع اللہ، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ظاہری راستے، آپ کے لیے باطنی راستے کھول دیتے ہیں، پھر ظاہری باطنی زندگی کی کامیابیاں انسان کو نصیب ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ آیت کریمہ آپ بالکل ہمیشہ سماعت کرتے ہیں، یہ تو اعلان ہے، بہت بڑا رحمت بھرا پیغام ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، ایسا رجوع کرو جو پکا رجوع ہو، توبہ نصوح ہو، ہر طرح کے گناہوں اور خطاؤں سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے معافی مانگو، استغفار کرو، توبہ کرو۔ اور جب اس طرح کی توبہ نصیب ہو جاتی ہے تو اس پہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ خوشخبری اور بشارت ملتی ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے خطاؤں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو توبہ کرنے والے، رجوع کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں ان سے رب پیار کرتا ہے۔ اور پھر وہ جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، المتطہرین، جو پاکیزگی والے ہیں، طہارت والے ہیں، یہ بہت اہم عنوان ہے اور یہ اتنا جامع عنوان ہے، زندگیاں آپ لگا دیں اس کا تصور سمجھیں، عمل کرتے جائیں، بات کبھی ختم نہیں ہوتی ہے کہ یہ پاکیزگی اختیار کرنے والے کتنے اچھے لوگ ہیں۔ ان کا اچھا ہونا اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ پاکیزگی اور طہارت اختیار کرنے والوں سے رب محبت کرتا ہے۔ اور یہ المتطہرین کا بہت سادہ سا میں آپ کو مفہوم یہ عرض کروں
کہ پاکیزگی ظاہر و باطن کی پاکیزگی ہے، یہ تزکیہ ہے، یہ تزکیہ نفس ہے، تصفیہ قلب ہے، یہ ظاہر کی پاکیزگی، باطن کی پاکیزگی، جس کی شروعات اور آغاز آپ اگر ظاہر سے لیں، سمجھنا چاہیں تو آپ نماز کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، بہر صورت حاضر ہونا چاہیے۔ میرے ہر خطاب کا اس میں یہ میسج ہوتا ہے کہ عبادت پہ، نماز پہ اس کی پابندی کا اہتمام کریں۔ آپ غور کریں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا عبادت کے لیے، نماز کی ادائیگی کے لیے، تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ طہارت شرط ہے، پاکیزگی شرط ہے۔ آپ نے جسم کی صفائی کرنی ہے، لباس کی صفائی کرنی ہے، وضو آپ کرتے ہیں، یہ طہارت ظاہری ہے، اور یہ نماز میں داخل ہونے کے لیے شرط ہے۔ اپنا پاک ہونا اور جائے نماز کی جگہ کا پاک ہونا۔ مسجد میں نماز ادا کرنا تو افضل عمل ہے نا، باجماعت نماز ادا کرنا افضل کام ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد پوری روئے زمین کو اللہ نے پاک کر دیا، سجدگاہ بنا دیا۔ آپ نے جگہ کی صفائی کا اہتمام کر کے جہاں بھی اللہ کی بارگاہ میں آپ سجدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات کو قبول فرماتے ہیں۔ لیکن اس کا پاک کرنا، جگہ کا پاک ہونا اور جسم کا پاک ہونا اس کی شرائط میں سے ہے۔ اور فقہ میں ایک اصول ہے، اذا فات الشرط فات المشروط۔ جب یہ پاکیزگی کی شرط نہیں پائی جائے گی، مشروط نہیں ہوگا، منعقد نہیں ہوتا۔ میں مشکل الفاظ نہیں بیان کرنا چاہتا، جب طہارت کی شرط نہیں ہے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ نماز کے لیے طہارت شرط ہے۔ اور یہ ایک میں آپ کو سادی سی بات بتائی ہے، ظاہر پاک کرنا۔ پھر آپ آگے بڑھتے ہیں، آپ تصوف کے ماحول میں ہوتے ہیں، روحانیت کے ماحول میں ہوتے ہیں، اصلاح احوال کے ماحول میں ہوتے ہیں، اللہ کے دوستوں اور اولیاء اللہ کے ساتھ، اللہ کے مقربین کے ساتھ جب محبت کا رشتہ استوار کرتے ہیں، جب ان کے عمل اور اطاعت اور اصلاح کے ماحول میں آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ظاہر کی پاکیزگی کے بعد پھر باطن کی پاکیزگی عطا فرماتے ہیں۔ پھر انسان کا باطن اس وہ پاک ہونا شروع ہوتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ایک قول کا جو مفہوم میں بیان کر دوں، ما حاصل جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ظاہر وہ کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ جب آپ ظاہر آپ کا پاک ہوتا ہے، پھر آپ باطن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، باطن کی پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ پھر باطن الباطن ہے، یہ صفائی اور ستھرائی اور تزکیہ کا معاملہ بڑھتا چلا جاتا ہے، قدم بہ قدم آپ آگے بڑھتے ہو۔ لہٰذا اس کا پیغام اس بات کے اندر یہ ہے کہ ہم ظاہری پاکیزگی کا بھی اہتمام کریں اور اس کو نماز اور عبادات کے ساتھ جوڑ دیں۔ عبادت اور نماز، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی پابندی کریں۔ جب آپ جسم اور لباس پاک کر کے اللہ کی بارگاہ میں آتے ہو، یاد رکھو پاکیزگی کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، طہارت کا ایک نظام شروع ہو جاتا ہے، آپ کی ذات کے اندر نظام، تزکیہ کا ایک نظام رائج ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جسم اور لباس کی وضو سے بات آگے بڑھتی ہے، پھر آپ کا قلب پاک ہوتا ہے، روح کو پاکیزگی ملتی ہے، ارادے کو پاکیزگی ملتی ہے، نیت کو پاکیزگی ملتی ہے، خیال کو پاکیزگی ملتی ہے، آپ کا ظاہر و باطن انوارات و فیوزات کا مرکز بن جاتا ہے۔ یہ پھر ایک سلسلہ فیض جاری و ساری ہو جاتا ہے، اور یہ کہ ایک لا متناہی، جس کی کوئی پھر حدود و قیود نہیں رہتی ہے۔ یہ اتنی ایک باطن کی کائنات ہے۔ پھر اس باطن میں بھی اس پاکیزگی اور طہارت کو تصوف اور طریقت میں اگر آپ جائیں گے تو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ وہ بات ختم نہیں ہوتی ہے، وہ ایک مرحلہ آتا ہے، اس آگے دوسری منزل ہے، تیسری منزل ہے، منازل آگے بڑھتی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کا وصال، وہ معرفت کا نور و سرور، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معرفت، عرفان، معرفت کے انوارات انسان کو میسر آتے ہیں۔ تو یہ باطن کا تزکیہ اور قلب کی پاکیزگی، طہارت، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جب یہ حاصل ہوتی ہے تو اس کو کہا ایسا پرہیزگار جس کے پاس یہ پرہیزگاری ظاہر و باطن کی ہے، اس کے لیے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خوشخبری ہمیں عطا ہوتی ہے۔ فرمایا ملاک و دینکم بالورع، آقا فرماتے ہیں کہ دین کا اصل پرہیزگاری ہے۔
دین کا اصل پرہیزگاری، اور پرہیزگاری کو آپ اس تناظر میں لے سکتے ہیں کہ ہر طرح کے اعمال کی اصلاح اور ہر طرح کی برائی سے بچنا، بدی سے بچنا، شر سے بچنا، نیکی کا اہتمام کرنا اور نیکی کے راستے پہ چلنا، یہ پرہیزگاری ہے۔ اور یہ ساری پرہیزگاری اور تقویٰ کا مفہوم تزکیہ اور پاکیزگی کی وضاحت کرتا ہے، اس کو بیان کرتا ہے، جس کے متعلق ہم نے بات شروع کی کہ اللہ تعالیٰ پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ لہٰذا اس محبت کے لیے، محبت کا حقدار ٹھہرنے کے لیے ہمیں عمل اور کردار سازی ناگزیر ہے، وہ کرنی چاہیے۔ اس سے ہمیں غفلت کا کبھی شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اعمال صالحہ، نیک اعمال کی ہمہ وقت کوشش کرنی چاہیے، یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس پہ تصوف و طریقت کا، اصلاح احوال کا بہت طویل بیان ہو سکتا ہے، لیکن میں چونکہ وقت اس میں کم ہوتا ہے، مختصر بات کر کے، چونکہ اس میں ایک میسج دینا مقصود ہوتا ہے۔ ایک تو ہم اس نقطے کو اس بات پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ عبادات، اعمال صالحہ، نیکی کا، پرہیزگاری کا، تزکیہ کا، طہارت کا، توبہ کا، استغفار کا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کا، دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی نسبت قائم کرنے کا، ہمیشہ یہ عمل جاری رکھیں اور اس میں ہماری سستی اور کاہلی نہ ہو۔ یہ سب کچھ ہے۔ جب یہ تصور اسٹیبلش ہوتا ہے، میں ایک آپ کو بہت سمجھ میں آنے والی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ تزکیہ کی، پاکیزگی کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معرفت کا نور ملتا ہے، خشیت الہی، جو خوف خدا صحیح معنوں میں۔ جب یہ چیزیں انسان میں آتی ہیں، میں اگلے نقطے کی طرف جا رہا ہوں، ابھی اس بات کو غور سے سنیں کہ جب یہ چیزیں انسان میں عمل کے ذریعے، نیکی کے ذریعے، خیر کے ذریعے، بھلائی کے ذریعے، جب اس کو پاکیزگی مل جائے، اللہ کا رجوع مل جائے، حقیقی معنوں میں اس کے اندر خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا بھی ادب مل جاتا ہے، دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا سلیقہ مل جاتا ہے، اللہ کی اس مخلوق کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے، کون سا برتاؤ رکھنا ہے، اس کا طریقہ مل جاتا ہے۔ میں آج کی مجلس میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، گو کہ میری گفتگو میں ہمیشہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات ہوتی ہے، لیکن میں پھر اس بات کو دہراؤں گا کہ ہم دلوں کا تزکیہ، قلب و روح کی پاکیزگی کا اہتمام کریں تاکہ ہمارے اندر خوف خدا آئے۔ آپ سوال کریں، جب یہ خوف اور خشیت یہ انسان کے اندر آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ فوری طور پر یہ ہوگا دوستو کہ انسان بن جائے گا، انسان میں انسانیت آ جائے گی، وہ ہیومینٹی کے ساتھ انٹروڈیوس ہو جائے گا، اس کو پتہ لگ جائے گا کہ اس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ انہیں اللہ کی عبادت کر سکیں۔ مفسرین نے کہا اس عبادت سے مراد یہ ہے لیعرفون، تاکہ اللہ کی اس کو معرفت مل جائے۔ جب وہ خوف خدا آئے گا تو اس کے اندر یہ تصور پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ نے کس مقصد کے لیے زندگی دی ہے، وہ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کے لیے ہمیشہ اپنی توانائیوں کو وقف کر دے گا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجماں ہو جا۔ زندگی با مقصد ہے، اس کا آبجیکٹو آپ کے سامنے ہے، وہ خلق خدا کی بلائی ہے، وہ رب کو راضی کرنا ہے، خدا و مصطفیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق آپ نے زندگی بسر کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں میسر آتی ہیں انسان کے اندر، وہ اپنی انسانیت جس مقصد کے لیے، جس کے لیے کہا صوفیاء نے کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے یہیں سے اللہ کی معرفت کا دریچہ کھلتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر، یہ صوفیاء نے، اہل تصوف نے، اولیاء اللہ نے، اللہ کے ان مقربین بارگاہ، ان کی سنگت اور مجلسیت سے یہ تصور ملتا ہے کہ انسان خود ایک کائنات ہے، اٹ سیلف ایک یونیورس ہے۔ جب یہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اس کو اپنی اس پہچان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنے قرب و وصال کی، قرب کی صلاحیت رکھی ہے، اس کے سبب سے آگے معاملہ جب بڑھتا ہے اللہ کی پہچان مل جاتی ہے، اللہ کی معرفت ملتی ہے۔
من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے اللہ تعالیٰ یہیں سے اپنی معرفت کا دروازہ کھولتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا جو اولیاء اللہ مقربین بارگاہ جو منزل شناس ہوتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے ان ساری منزلوں کی خبر ہو جاتی ہے۔ جو راستے پہ چلا ہوتا ہے وہ راستے کی رہبری کر سکتا ہے۔ پرشین میں کہتے ہیں اخیشتن گمست کرا رہبری کنت، جو بندہ خود گمراہ ہے کسی کی رہنمائی کیا کرے گا، خاک کرے گا۔ جو خود گمراہی کا شکار ہے، دلالت کا شکار ہے، اندھیروں میں ہے، جس کو کذب و افتراء نے ڈھانپا ہوا ہے، جو لت پت ہو، وہ کیسے رہنمائی کر سکتا ہے؟ رہبری اور رہنمائی کے لیے انسانیت ہونی چاہیے، اخلاق ہونا چاہیے، طور و اطوار ہونا چاہیے، اور اس میں پھر دہراؤں گا اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کی پاسداری کا تصور ہونا چاہیے۔ اور اگر انسان اس تصور کو اسٹیبلش نہیں کرتا پھر انسانیت کے درجے سے گر جاتا ہے۔ اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہے۔ اللہ جو انسان کو اللہ نے رتبہ دیا ہے، اشرف المخلوقات اسے کہا، اس کے اندر ایک شرف بخشانا، اشرف المخلوقات اسے کہا۔ آپ غور کریں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پہ زندگی بھر سجدہ کر کے ہم شکر ادا کریں کم ہے۔ ہر بندہ جو انسانیت کے روپ میں ہے وہ اشرف المخلوقات میں سے ہے، تو یہی بندہ جب بندہ بن جائے اللہ کے قرب اور وصال والا، وہ کتنا اشرف ہو جاتا ہوگا، کتنا اعلیٰ مقام لیتا ہوگا، کتنا بلند درجہ حاصل کرتا ہوگا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ انسانیت کے اعتبار سے یہ بندہ درجہ رکھتا ہے، یہی بندہ پاکیزگی اختیار کر لے، طہارت اختیار کر لے، توبہ کر لے، رجوع کر لے، گنبد خضرا کے مکین کا غلام ہو جائے، اللہ کے دوستوں سے وابستہ ہو جائے، اچھا بن جائے، اصلاح اختیار کر لے، بندوں کی بھلائی کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادات کرے، نیکیاں اپنا لیں، مجھے آپ بتائیں اس بندے کا شرف کتنا بڑا ہو جاتا ہوگا، کتنا رتبہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ تصور ہے جو زندگی کا ہمیں سمجھنا چاہیے، اور جب اس تصور کو رکھ کے آپ اللہ کی مخلوق کی بھلائی کی کوشش کرتے ہیں تو بہت بڑی بات، بہت بڑی نعمتیں میسر آتی ہیں۔ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی جس میں سارا مفہوم جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں، یہ آپ سماعت کریں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے، اب یہ انسانیت کا درس، جو ہیومینٹی کا درس دین اسلام کی تعلیمات کے ذریعے میسر آتا ہے، وہ ساری بات اس کے اندر موجود ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کا بیان ارشاد گرامی محبت رسول میں ڈوب کے سنا کریں، درود و سلام کے نذرانے پیش کر کے سنا کریں تاکہ بات دل میں اتر جائے۔ یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ اللہ اکبر، وہ تعلق بن جائے دوستو، ساری بات بن جاتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ مسلم بردرہڈ کا جو رشتہ وہ بیان کیا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تا بخاکے کاشغر۔ یہ کلمہ طیبہ کی مالا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کلمہ پڑھنے والوں کے ایک کنبہ بنا دیتی ہے، جن سے تعصب نکل جاتا ہے، تفرقہ نکل جاتا ہے، انتشار نکل جاتا ہے، وحدت لوٹ آتی ہے، یونٹی آ جاتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ تعلیمات نبوی ہیں۔ میں نے یہاں تفسیری خطاب کیا، آپ نے سنا ہوگا، ریکارڈ ہو کے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہوتا ہے کہ تعصبات اور نفرت سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے ہمیں نکالا ہے، ان تعصبات سے نکالا، اور وہ لوگ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے پھر سے اگر نفرت و تعصب اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، وہ انسانیت کے دشمن ہیں، وہ دین کے دشمن ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ ہم سب کے لیے سر آنکھوں پہ، میری بات چھوڑیے، ہم سب کے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، وہ ہمارے پیش نظر رہنے چاہیے تاکہ بہترین اسلامی دینی معاشرہ اسٹیبلش ہو سکے اور ہم اس کی مثال کو فالو کر سکیں۔
آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، وہ اس پر نہ ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ آپ یہ تصور لیں یونٹی اور اتحاد کا، وحدت کا، کوپریشن کا، میوچول کوپریشن، باہمی اشتراک عمل، ایک دوسرے کا درد محسوس کریں۔ اس دین کے حقوق میں کیا یہ باتیں بیان نہیں کر دیں؟ یہ بندوں کے حقوق ہیں نا، کہیں پیرنٹس کے، والدین کے حقوق بیان کر دیے، حقوق کہیں اولاد کے حقوق بیان کر دیے، بہن بھائیوں کے حقوق بیان کر دیے، پڑوسیوں کے حقوق بیان کر دیے۔ ملت کے ایک ایک فرد کا حق ہے، اس کو کبھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو بھائی پہ نہ کسی پہ وہ ظلم کرتا ہے، نہ اس کو بے یار و مددگار سوچ چھوڑتا ہے۔ اگلی بات، آپ الگ تھلگ سوسائٹی سے رہ کے بیٹھ نہیں سکتے ہیں۔ یہ الگ تھلگ بیٹھنا ہوتا تو یہ صوفیاء آپ کو سکھاتے۔ ان اللہ کے ولیوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے، زندگیاں وقف کی، ان کی اصلاح کا سامان بھی کیا، اور ان کے لیے ظاہراً جتنی ان کی مدد کر سکے ان کے لیے کوشاں رہے۔ آپ تعلیمات تصوف کی اٹھا کے دیکھ لیں۔ حضرت شیخ سعدی نے کہا کہ طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلق نیست، کہ طریقت خدمت خلق، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے علاوہ آپ طریقت کا کوئی اور کسی چیز کو ٹائٹل نہیں دے سکتے۔ طریقت اللہ کی مخلوق کی بھلائی کا نام ہے۔ یہ اللہ کے ولی کہیں دعوت ارشاد، ہدایت کی دعوت دے کے لوگوں کو برائی سے نکال کے نیکی پہ چلا رہے ہوتے ہیں، اور پھر تو انسانیت کی خدمت کا آپ تصور دیکھیں، ان کے دسترخوان ہر ایک کے لیے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں۔ میں ایون نان مسلمز کو جب انٹرفیتھ ڈائلاگ ہوتے ہیں، ہماری بات ہوتی ہے، مثال دیتا ہوں وہاں کہ بھائی آپ نے اگر انٹرفیتھ ہارمنی کی مثال دیکھنی ہے، آ کے ہمارے صوفیاء اللہ کے دوستوں اور ولیوں کے آ کے لنگر آ کے دیکھو، میرے داتا اور خواجہ کا لنگر آ کے دیکھو، کہ جہاں پھر ماننے والے تو فیض یاب ضرور ہوتے ہیں، جو نہیں مانتے ان کے لیے بھی دروازہ کھلا رہتا ہے۔ ان کے لیے بھی دروازہ، یہ اللہ کے ولیوں اور دوستوں کی شان ہے۔ وہ ہمیشہ مخلوق کی بھلائی چاہتے ہیں، کسی سے ظلم و زیادتی نہیں کرتے، اور نہ ہی انسانیت کے ساتھ ہونے والی ظلم و زیادتی کو برداشت کر سکتے ہیں۔ وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ بات دل میں لکھیں، دل کی تختی پہ۔ آقا فرماتے من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی، اس کی مشکل حل کرنے کے لیے اس کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر سنیے، اللہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرتا ہے۔ آپ انسانیت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرماتا ہے۔ ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ بہا کربۃ من کربات یوم القیامہ، فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی مشکلات حل کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے روز اس کی مشکلیں حل فرمائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے، میں چونکہ بات کنکلوڈ کر رہا ہوں، کہ کسی بندے کی آپ نے مشکل حل کر دی، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت کی 70 حاجات کو پورا فرماتا ہے۔ یہ انسانیت کا درد اور خدمت ہے۔ انسانیت کا درد جب آپ اخلاص سے کریں، عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اس درد سے کبھی اپنے آپ کو الگ نہ کریں۔ میرے آقا نے کلمہ پڑھنے والوں کو ایک جسم قرار دیا، جسم اخوت کا درس دیا، یشد بعضهم بعضا، ان میں سے باقی دوسرے کو اسٹرینتھن کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ انٹائر ہیومینٹی، انٹائر مسلم امہ ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند۔ اذا اشتکا کل اشتکا بعضا، جب اس میں سے بعض کو تکلیف، ایک جسم کے حصے کو تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم بےتاب ہو جاتا ہے۔ یہ اسلامی اخوت کا رشتہ ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں جو کسی حاجت روائی مشکل دنیا میں کرتا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی مشکلوں کا حل کرے گا۔ مجھے بتائیں یہ کیا آسان سودا نہیں ہے کہ ہم اپنا کردار انسانیت کے لیے، ہیومینٹی کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور اسی طرح پردہ پوشی، عیب جوئی نہیں، یہ اسلام نہیں سکھاتا، پردہ پوشیاں بھی کریں، ہمیشہ اصلاح کا اپنا کردار ادا کریں۔ ومن ستر مسلما ستر اللہ یوم القیامہ، جو کسی کی پردہ پوشی کرتا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ یہ تمام درجے ہیں اسلام میں،
اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا فرماتے ہیں لا یزال اللہ فی حاجت العبد ما دام فی حاجت اخیہ. آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کے لیے، اس وقت تک اپنے بندے کے کام میں لگا رہتا ہے، یعنی مدد فرماتا ہے اپنے شان کے لائق، جب تک وہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کے کام میں لگا رہتا ہے. تو یہ دو تصور آج کی گفتگو میں ہم لے کے چلے ہیں، ایک اللہ کے حقوق کا، نیکی کا اور اصلاح کا، اور دوسرا بندوں کے حقوق کا، ہیومن رائٹس، اس کی پاسداری. ویسٹرن ورلڈ اس وقت وہ بڑا جھنڈا بلند کرتے ہیں ہیومن رائٹس کا. آپ اسلام کی تعلیمات دیکھیں، صوفیاء کا عمل دیکھیں، جو ہیومن رائٹس، انسانیت کے حقوق انہوں نے سکھائے، یہ درس آپ کو کہیں نہیں ملے گا. ایون جب آپ آگے بڑھتے ہیں چیزیں، میں نے اس پہ پیپر بھی لکھا ہے کچھ انٹرنیشنل اس طرح کے فورمز کے لیے، کہ یونائٹڈ نیشنز کے ہیومن رائٹس چارٹر کو اٹھا کے دیکھ لیں. آپ خوش ہوں گے یہ بات سن کے، آپ کا جوش جذبہ بڑھ جائے گا. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. وہ اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس چارٹر کو اٹھا کے اس کو دیکھتے ہیں آپ، اس میں آپ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے خطبہ کا اس سے استفادہ ملتا ہے، اس سے استفادہ. تو پوری انسانیت دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمت کا فیض اخذ کرتی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. ہم سب کو بھی اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، ان تعلیمات کو عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہماری توجہ اس طرف ہونی چاہیے. یہ بہت ضروری بات ہے. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. ہمارے آقا کی شان یہ ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اس نام کی برکتیں لازوال ہیں. نام محمد کی برکتیں، اس کے انوارات سے اس کے کائنات بکا نور ہو چکی ہے. ہم سب کو اس ریئلسٹک ورلڈ میں قدم رکھنا ہوگا، اپنی ذاتوں سے نکل کے. ہمیں عمل والا بننا ہے، کردار والا بننا ہے، اصلاح والا بننا ہے، رجوع اللہ والا بننا ہے، توبہ استغفار والا بننا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے جلوے حاصل کرنے والا بننا ہے. اور یہ سب کچھ سیرت طیبہ کی روشنی میں اپنی کردار سازی کے بعد اللہ کی مخلوق کا ہمیشہ ان کے حقوق کے لیے اپنا کردار ادا کرنا. اس سے الگ تھلگ آپ کبھی نہیں رہ سکتے. ظلم اور زیادتی کا معاشرہ سے ازالہ کریں، کون کرے گا؟ آپ کو اللہ نے اگر شعور دیا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، اپنا کردار ادا کریں. اس سے آپ الگ نہ کریں، الگ آپ کبھی نہیں ہو سکتے. یہ اللہ کے دوستوں نے صوفیاء نے ہمیشہ ہمیں درس دیا. انشاءاللہ یہ آستانہ فیض بار، جس کا ہمیشہ ایک ہسٹوریکل رول رہا ہمارے اسلاف کا، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں استقامت دے. انشاءاللہ ہم اپنے اسلاف کے اس مشن کو لے کے ہمیشہ آگے بڑھیں گے، ہمیشہ اپنا کردار ادا کریں گے. ہمارا کردار ہمیشہ مثبت ہوگا، مثالی ہوگا، روحانی ہوگا، ایمانی ہوگا، عرفانی ہوگا اور سدا بہار ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور ہمیشہ ہم اپنا جو مثبت کردار، ایسا کردار جو صدقہ جاریہ بن جائے، جس میں انسان کی فلاح، انسانیت کی فلاح و بہبود کا تصور ہو، وہ رول ہمیشہ ہم اپنا ایکٹیولی پلے کریں گے انشاءاللہ. اور میں آج کے اس میسج کے ذریعے سے بھی محبت اور امن کا درس دینا چاہتا ہوں، یونٹی کا درس دینا چاہتا ہوں. اور یہاں سے ہمیشہ ہم نے روحانی پیغام بھی دیا، دینی بھی، اصلاحی بھی، پولیٹیکل میسج بھی دیا. انتخابات کا دورہ ہے. میں سوشل میڈیا کے ذریعے پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر انسانیت پیدا کرنی چاہیے. سوشل میڈیا کی جہاں خوبیاں ہیں، وہاں اس کی میں سمجھتا ہوں سائیڈ ایفیکٹس یہ ہیں کہ لوگ جنگ و جدل ہو جاتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ عزت کریں، دوسروں کی رسپیکٹ کریں، کسی کے لیے اس کے اہانت کا تصور نہ کریں، بات دلیل کے ساتھ کریں. آپ کی آواز میں بے شک آپ کی آواز اونچی نہ ہو، آپ کی دلیل میں طاقت ہونی چاہیے. اس دلیل کے طاقت کے ذریعے سے اپنی بات کریں، اپنا موقف بیان کریں. لیکن یہ جنگ و جدل جس کے ذریعے اس معاشرہ میں ایک اشتعال آئے، اس کو ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اور صوفیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق محبت کا، امن کا اور مروت کا درس دیتے ہیں، ٹالرنس کا درس دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.